ارے میری توحید کا اقرار کرنے والوں، آؤ تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، پہلے تمہیں ایک حکم دے رہا ہوں، وجوب کا اعلان کر رہا ہوں، تمہیں لازم کہہ رہا ہوں، وہ کیا بات کہہ رہا ہوں؟ ایمان والو اتقوا اللہ، ارے اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچو تو اس کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے، اس کی خشیت تمہارے دل میں ہونی چاہیے، اس کا ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے، اس کا تقوی تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ یہاں جب کبھی پورے عموم کا خطاب آیا تو کبھی ایسا صیغہ رب نے استعمال نہیں کیا۔ جب ایمان والوں کی باری آئی، میرے نبی کے امتی کی باری آئی، جب ہماری باری آئی تو رب نے اس طرح صیغہ استعمال کیا، خوش ہو کر ایمان والوں کو مخاطب کیا، کہا میرا خوف، میری خشیت، میرا دل میں ڈر رکھو۔ اور دوسری بات جو مصطفیٰ کریم کے امتیوں سے رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ لمبی بحثیں ہیں، وسیلے کی چند باتیں بیان کروں گا۔ وسیلہ ہوتا ہے کسی کا قرب حاصل کرنا، کسی کے قریب پہنچنے کے لیے کسی شخصیت کا سہارا لینا، کسی شے کا سہارا لینا، کسی چیز کا سہارا لینا، کس کے قریب جانے کے لیے، کس کو منانے کے لیے، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ رب کعبہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے کسی شخصیت کا سہارا لینا، کسی ذات کا سہارا لینا، کسی عمل کا سہارا لینا، کسی عبادت کا سہارا لینا۔ جب یہ سہارا لے کر اللہ کی بارگاہ کا قرب تلاش کیا جاتا ہے، اس قرب کے لیے پھر بھی دعا ہی مانگی جاتی ہے، پھر بھی ہاتھ ہی اٹھائے جاتے ہیں، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور یہاں ان لوگوں کا تذکرہ کروں گا، ان لوگوں کا، ہم تو ماننے والے ہیں نا، ہم انکار کرنے والے ہیں ہی نہیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں۔ نبی دو عالم کے وسیلے کے صدقے، آقا کریم کے صحابہ کے وسیلے کے صدقے، آقا کریم کی اہل بیت کے وسیلے کے صدقے، آقا کریم کے ان امتیوں کو جنہیں اولیاء امت کہا جاتا ہے ان کے صدقے، ارے اور تو اور، ارے میرے نبی فرما رہے ہیں کہ تیری ایسی اولاد فوت ہو جاتی ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوئی، نابالغ ہے، معصوم ہے، ارے وہ بھی تیرے لیے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بن جائے گی۔ تیرے والدین نیکوکار ہیں، چلے گئے دنیا چھوڑ کے، وہ بھی تیرے لیے وسیلہ بن جائیں گے۔ تیرا نیک عمل جو تو دنیا میں کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں جب قبول ہو جاتا ہے تو وہ عمل بھی بارگاہ خداوندی میں تیرے لیے وسیلہ بن جائے گا۔ وحید الزمان نام ہے، وحید الزمان۔ آپ کہیں گے کون ہے وحید الزمان؟ وہابی سمجھتے ہیں نا، وہابی یہ عام معروف نام ہے، غیر مقلد چھوڑیں، وہابی یاد رکھیں، وہابی جو میرے نبی کے اوصاف اور کمالات کا منکر ہوتا ہے، جو میرے نبی کے اختیار کا منکر ہوتا ہے، جو میرے نبی کے حاضر و ناظر کا منکر ہوتا ہے، جو میرے نبی کے علم غیب کا منکر ہوتا ہے، جو میرے نبی کی شان کو کم کرنے والا ہے، جو میرے نبی کے صحابہ کی شان کو کم کرنے والا ہے، جو میرے نبی کی اہل بیت کی شان کو کم کرنے والا ہے، ارے جو ولیوں کی شان کو کم کرنے والا ہے، اس کو وہابی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، پہچان لیں کہ کون وہابی ہوتا ہے۔ وہابیوں کا امام ہے، وہابیوں کا پیشوا ہے، وحید الزمان اس کا نام ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے تحت، جس کو وسیلہ کہتے ہیں، وسیلے والی آیت، قرب والی آیت، اللہ کو منانے والی آیت، اللہ کو راضی کرنے والی آیت، کس کے صدقے؟ نبی دو عالم کے صدقے۔ کس کے صدقے؟ اصحاب کبار و صغار کے صدقے۔ کس کے صدقے؟ اہل بیت کے صدقے۔ کس کے صدقے؟ اللہ کے ولیوں کے صدقے۔ رب کو منانے والی آیت جو ہے، اس میں جو وسیلے کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو وہ انبیاء سے وسیلہ مانگنا، اولیاء سے وسیلہ پکڑنا جائز ہے، وصال کے بعد بھی جائز ہے، زندگی میں بھی جائز ہے۔ اور سب کے امام، ہم بھی مانتے ہیں انہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، سب مانتے ہیں انہیں۔ اپنے آپ کو مقلد کہنے والے وہ بھی مانتے ہیں، غیر مقلد کہنے والے وہ بھی مانتے ہیں، اور ہم سے زیادہ وہابی انہیں مانتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کسی مرشد کامل کی بیعت ہے۔
وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ولی کامل کی بیعت کی جائے، کسی مرشد کامل کو ڈھونڈا جائے، ڈھونڈ کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، یہ ہے بیعت، اور اس وسیلے سے مراد بیعت مرشد ہے۔ اور آخری بات، دعا کا وقت قریب ہے۔ عبد الوہاب شورانی کا نام سب نے سنا ہے، سارے جانتے ہیں، علماء تشریف فرمائے، دین کا علم رکھنے والے تشریف فرمائے۔ آپ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وسیلے سے مراد فقہائے کرام اور اولیاء کرام ہیں، اور اس وسیلے سے مراد ان کا پہنچنا ہے۔ کہاں پہنچتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نزا کے وقت میں جب موت قریب آ جاتی ہے، انسان کا آخری سفر شروع ہوتا ہے، مشکل وقت میں ہوتا ہے، شیطان سامنے کھڑا ہوتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، ورغلانے کے لیے، ایمان کی دولت چھیننے کے لیے، بے ایمان کر کے مارنے کے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس نزا کے وقت میں اولیاء جن کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، وہ ہادی کامل ہوتا ہے، مرشد کامل ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم کا غلام ہوتا ہے۔ ارے وہ اسے نزا کے وقت میں اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہے۔ اس وسیلے سے مراد یہ ہے، فرمایا اسی پر بس نہیں، جب قبر میں جاتا ہے نکیرین آ کر سوال کرتے ہیں تو وہ وہاں بھی نگاہ رکھتا ہے، میرا ماننے والا، میرا مرید کیا جواب دے رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسی پر بس نہیں، جب قیامت کے دن میزان پر عمل تلنے کا وقت آئے گا، پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، آپ نے ارشاد فرمایا اس وسیلے سے مراد یہ ہے کہ وہ ولی کامل اپنے مرید پر اس وقت بھی نگاہ رکھے ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم ولیوں کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس آتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے ان غلاموں کے پاس آتے ہیں، ہماری نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے مولا تیرے مقرب ہیں، تیرے نبی کے غلام ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے، ان کے صدقے سے آج ہم دعا مانگ رہے ہیں، مولا ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، مولا ہمارے مصائب و آلام کو دور فرما، مولا ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں نمازی بنا دے، مولا ہمیں نیکوکار بنا دے، مولا ہمیں قرآن کا قاری بنا دے۔ یہ دعائیں دنیا میں انسان یہاں آ کر مانگتا ہے، اور ساتھ ہی دنیا کی بھلائی کے لیے، دنیا کی عزت کے لیے اور آخرت کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ اسی وسیلے کی تلاش جاری رکھو، اسی وسیلے پر قائم رہو، اسی وسیلے پر استقامت رکھو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا آج اس پاک بارگاہ میں آنا، نیک لوگوں کے ان پاک قدموں میں حاضر ہونا، اللہ اسے ہمارے لیے دین و دنیا کی بہتری کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ جب دنیا سے رخصت ہوں تو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا قاضی محمد رفیق نقشبندی صاحب، جو بڑے ہی دل نشین اور دل کو مو لینے والی گفتگو فرما رہے تھے۔ اب تمام حضرات سے گزارش ہے کھڑے ہو جائیں صلاۃ والسلام کے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ
کراں ہم پہ